أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ سورہ الرحمن کی پہلی 9 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 55ویں سورہ ہے۔ 78 آیات 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ قمر میں ترجیع و تقرار تھا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اس کے علاوہ صفاتی نام ہیں، اور یہ اللہ کے صفاتی نام بڑے برکت والے ہیں۔ سورہ اعراف میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے خوبصورت نام ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ ہر صفت کا اپنا معنی ہے، جس طرح کی طلب ہو اسی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ رحمت کے طلبگار ہیں یا رحمان یا رحیم، مغفرت چاہتے ہیں یا غفار، ستر پوشی چاہتے ہیں یا ستار، شفا کے طالب ہیں یا شافی۔ غرض جس طرح کی طلب ہو، جس طرح کی محتاجی ہو، اسی صفت کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ یہ اللہ کو پسند بھی ہے اور یہ وسیلہ بھی ہے۔ لفظ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آتا ہے۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ لفظ الرحمن قرآن مجید میں 57 بار آیا ہے۔ سورہ مریم میں 16 بار آیا ہے۔ لفظ رحمت کا تعلق بھی رحمان سے ہے، اور رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا وہ جنت سے محروم ہے۔ علم القرآن، علم یعلم، تعلیم دینا، سکھانا، لفظ معلم بھی اسی سے ہے، سکھانے والا۔ علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، تو یہاں رحمان کا سب سے بڑا احسان بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن مجید کی تعلیم عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اقوام کو بلند فرما دے گا، ویضع بہ آخرین، اور کچھ اقوام کو پست کر دے گا۔ عزت و ذلت کا معیار یہ قرآن مجید ہے، اور یہ الرحمن کا بہت بڑا احسان ہے۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ علمہ البیان، علمہ اسے سکھایا، البیان گویائی، بولنے کی طاقت، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی فرمایا ہے اور اسے قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی فرمایا، ساتھ اسے عقل و فطانت بھی عطا فرمائی، ادراک کی قوت سے بھی نوازا، بات کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ وہ خیر اور شر میں امتیاز بھی کر سکتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو پہچان بھی سکتا ہے۔ اور پھر اس قوت کلام کا ہی کمال ہے کہ یہ انسان اس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں
جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، تو یہ بات کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، یہ سے باقی مخلوقات سے ممتاز کر دیتی ہے۔ تو یاد رہے، جب یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت ہے، اس کے استعمال کے بارے میں بعض پرس بھی ہوگی۔ زبان کو ذرا سی جنبش دینے سے الفاظ تخلیق ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ الفاظ خیر ہوں گے، انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اگر یہ الفاظ شر ہوں گے، بربادی و ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ کل کلمۃ تخرج من فم الانسان تکتب، ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے لکھ لی جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے افعال کے جواب دہ ہیں، اسی طرح ہم اپنے گفتار کے بھی جواب دہ ہیں۔ جس طرح ہمارے افعال کا ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، اسی طرح گفتار پر بھی مواخذہ ہوگا۔ والشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، ایک حساب کی گردش میں ہیں، ان کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے، ان کے دائرے مقرر ہیں، ان دائروں میں ہی یہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ان کی ذرا سی جنبش بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ نظم و نسق میں انہیں باندھ دیا گیا ہے، اور پھر اس سے پورا نظام چلایا جا رہا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج کے لیے یہ روا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کو یہ حق کہ وہ دن سے سبقت کر جائے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سورج غروب ہوا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، فرمایا یہ سورج بھی اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ فتستأذن فیؤذن لها، پھر وہ اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اجازت مانگے گا اسے اجازت نہیں دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ فتطلع من مغربها، پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ والنجم، اور ستارے، والشجر، اور درخت، یسجدان، سجدہ کرتے ہیں۔ تو چاند اور سورج کے بعد ستارے اور درختوں کا تذکرہ، ستارے آسمان پر، درخت زمین پر، یہ بھی سارے کے سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورہ الحج میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ، دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج، چاند اور ستارے بھی۔ سورہ نور میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے جو مخلوق بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مخلوق کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، لہذا عبادت کے معاملے میں باقی مخلوقات کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا جائے کہ جس طرح ہم قیام کرتے ہیں وہ بھی قیام کرتے ہیں، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، جس طرح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ہر ایک کی بندگی کا طریقہ مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی بندگی کا طریقہ سکھلا دیا ہے۔ والسماء، اور آسمان، رفعہا، اسے بلند کر دیا،
ووضع المیزان، اور اس میں میزان رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند فرما دیا۔ سورہ لقمان میں فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے کہ مبادا وہ تمہارے سمیت کسی سمت کو لڑک نہ جائیں۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو۔ اللہ نے اس نظام کو عدل کے مطابق قائم کیا ہے۔ یہ نظام عدل ہے، اور جہاں انسانوں کو اختیار دے دیا ہے ان سے بھی مطلوب یہی ہے کہ وہ عدل کو قائم رکھیں، ظلم اور ناانصافی نہ کریں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ، اور پورا تولو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں کمی نہ کرو۔ تو اللہ نے ایک نظام قائم کر کے اس کو عدل پر چلا دیا، انسانوں کو تخلیق کیا، انہیں اختیار دیا، اور انہیں بھی ہدایت یہی دی گئی ہے کہ جہاں تمہارے اختیارات ہیں اس میں انصاف کرو، پورا تولو، اور کسی لحاظ سے وزن میں کمی نہ کرو۔ انسانی نظام بھی وہیں قائم و دائم رہے گا جہاں عدل ہوگا، اور جہاں عدل چھوڑ دیا جائے پھر وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔